سرور کے علمدار زینب کے وفادار یا ثانی کرار سرداروں کے سردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج الحمدللہ پھر سے ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں علی ٹی وی سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے روز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج براہ راست علی ٹی وی سے آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ موجود ہیں، جو انشاءاللہ بارگاہ باب الحوائج میں نثری نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اور چند شعراء کرام آپ حضرات کی خدمت میں آج علی ٹی وی سے براہ راست ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب محترم ساحل اعظمی صاحب، جناب محترم فصاحت جونپوری صاحب اور نزیل سلم ہوں۔ آئیے ناظرین، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم ڈائریکٹ شعراء کی بارگاہ میں چلیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ اللہ۔ اور شعراء کرام کی بارگاہ میں یہاں چلتے ہیں معصوم متوپوری صاحب کے 4 مصروں سے کہ ثابت قدمی ہے کہ قدم گاڑ دیا ہے، تاریخ کے سینے میں قلم گاڑ دیا ہے، اب جھک نہیں سکتا کبھی شبیر کا پرچم، عباس نے ہر دل میں علم گاڑ دیا ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں نزیل سلم سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ باب الحوائج میں نذران عقیدت پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ناظرین کلام، السلام علیکم۔ آپ تمامی حضرات کو ولادت بسعادت مولا عباس مبارک ہو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ تیری یادوں کی جو بستی بسائی ہے تصور میں، تیری یادوں کی جو بستی بسائی ہے تصور میں، یہی بستی وہ ہے جس میں تیرے فرمان چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان تیری اللہ۔ یادوں کی جو بستی بسائی ہے تصور میں، یہی بستی وہ ہے جس میں تیرے فرمان چلتے ہیں۔ تو تیری در کی غلامی کا شرف جب سے ملا آقا، تیری در کی غلامی کا شرف جب سے ملا آقا، میں ایسے چل رہا ہوں جس طرح سلطان چلتے ہیں۔ واہ 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 واہ، شاباش۔ تیری در کی غلامی کا شرف جب سے ملا آقا، میں ایسے چل رہا ہوں جس طرح سلطان چلتے ہیں۔ 4 میں سے سماعت فرمائے کی بسم اللہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بھی قسمت آزمائی یا علی کہنے کے بعد، جب بھی قسمت آزمائی یا علی کہنے کے بعد، کامیابی ہاتھ آئی یا علی کہنے کے بعد، بہت اچھا، شاباش۔ جب بھی قسمت آزمائی یا علی کہنے کے بعد، کامیابی ہاتھ آئی یا علی کہنے کے بعد، تو لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، کچھ نہیں دیتا دکھائی یا علی کہنے کے بعد، لشکر رنج و علم ہو یا بلاؤں کے ہجوم، کچھ نہیں دیتا دکھائی یا علی کہنے کے بعد۔ ایک مطلب چند شعر سماعت فرمائیں کہ مانا کہ نجف ذات سفر کچھ بھی نہیں ہے، مانا کہ نجف ذات سفر کچھ بھی نہیں ہے، عباس کا پرچم ہے تو ڈر کچھ بھی نہیں ہے، مانا کہ نجف ذات سفر کچھ بھی نہیں ہے، عباس کا پرچم ہے تو ڈر کچھ بھی نہیں ہے، کب نہر پہ آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کر، کب نہر پہ آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کر، 9 لاکھ کے لشکر کو خبر کچھ بھی نہیں ہے، کب نہر پہ آیا وہ گیا کب وہ پلٹ کر، 9 لاکھ کے لشکر کو خبر کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ رے عباس کے پرچم کی بلندی، اللہ رے عباس کے پرچم کی بلندی، ان ہاتھوں کے کٹنے کا اثر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رے عباس کے پرچم کی بلندی، ان ہاتھوں کے کٹنے کا اثر کچھ بھی نہیں ہے، تو عباس ہی عباس ہے، ایک حشر بپا ہے،
عباس ہی عباس ہے، ایک حشر بپا ہے، دریا کے ادھر اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ واہ، عباس ہی عباس ہے، ایک حشر بپا ہے، دریا کے ادھر اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ باواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مطلع چند شعر سماعت فرمائے کی: خدائی چھوڑ کے عزا منات لات چلے، خدائی چھوڑ کے عزا منات لات چلے، کوئی ٹھہرتا نہیں جب علی کا ہاتھ چلے۔ واہ، خدائی چھوڑ کے عزا منات لات چلے، کوئی ٹھہرتا نہیں جب علی کا ہاتھ چلے، تو میں گھر سے ناد علی پڑھ کے جس گھڑی نکلا، میں گھر سے ناد علی پڑھ کے جس گھڑی نکلا، میرے وجود سے بج بج کے ہاتھ ساتھ چلے۔ میں گھر سے ناد علی پڑھ کے جس گھڑی نکلا، میرے وجود سے بج بج کے ہاتھ ساتھ چلے، بدور خاص کی میرے وجود سے بج بج کے ہاتھ ساتھ چلے، تو پلٹ کے ڈوبتے سورج نے کر دیا ثابت، پلٹ کے ڈوبتے سورج نے کر دیا ثابت، علی کی انگلی پکڑ کر یہ کائنات چلے۔ واہ واہ، پلٹ کے شاباش بیٹا، ڈوبتے شاباش۔ سورج نے کر دیا ثابت، پلٹ کے ڈوبتے سورج نے کر دیا ثابت، علی کی انگلی پکڑ کر یہ کائنات چلے، تو جناب دیکھ لو یہ ہے غدیر کا منبر، جناب دیکھ لو یہ ہے غدیر کا منبر، چلے چلے نہ کسی کی علی کی بات چلے۔ واہ، جناب دیکھ لو یہ ہے غدیر کا منبر، چلے چلے نہ کسی کی علی کی بات چلے، تو کسی میں دم ہو تو غازی کو روک لے بڑھ کر، کسی میں دم ہو تو غازی کو روک لے بڑھ کر، علم میں مشق کو باندھے سوئے فرات چلے، کسی میں دم ہو تو غازی کو روک لے بڑھ کر علم میں مشق کو باندھے سوئے فرات چلے۔ باواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، سماعت فرما رہے تھے نزیل صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت اچھا پڑھ رہا تھا۔ آپ حضرات سے گزارش بھی ہے کہ بچے کی ترقی کے لیے، مزید ترقی کے لیے دعا کیجیے گا۔ ناظرین، علی ٹی وی آج روز ولادت باسعادت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں خصوصی پروگرام باب الحوائج کے حوالے سے پیش کر رہا ہے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب فصاحت جون پوری صاحب، ہمارے مہمان شاعر جناب فصاحت جون پوری صاحب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں۔ ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں جناب فصاحت جون پوری صاحب ہیں، آپ حضرات ان کا بھی استقبال باواز بلند صلوات سے کیجیے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ایک مطلع دو تین شعر غازی ابوالفضل عباس کی ولادت باسعادت کے موقع پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ساری دنیا کے مریضوں کو شفا مل جائے، واہ، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا مل جائے، کاش عباس کے پرچم کی ہوا مل جائے، کاش عباس کے نقشۂ جنگ بدل دوں گا، یہ بولے عباس، مجھ کو آقا سے اگر اذن وغا مل جائے، مجھ کو آقا سے ضربت شیر الہی ہے تبسم اس کا، مسکرا دے تو جفاؤں کو سزا مل جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسکرا دے تو ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علی محمد پر۔ دو تین شعر اور حاضر خدمت کرتا ہوں، سماعت کریں۔
ہاں روضۂ شبیر کے دیدار سے پہلے، ہاں روضۂ شبیر کے دیدار سے پہلے عباس ملا کرتے ہیں زوار سے پہلے، عباس ملا کرتے ہیں زوار سے پہلے، دشمن کو بھی میدان میں ہر وار سے پہلے، دشمن کو بھی میدان میں ہر وار سے پہلے سمجھاتے تھے اسلام علی پیار سے پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھا بہت اچھا شعر ہے۔ اسلام علی پیار سے پہلے۔ ایک مطلب اور مولا کائنات کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ پوچھے تو کوئی کعبے کی دیوار سے پہلے، پوچھے تو کوئی کعبے کی دیوار سے پہلے آیا ہے کوئی حیدر کرار سے پہلے، آیا ہے کوئی حیدر کرار سے پہلے، حیدر کی محبت میں سردار بھی کھل کر، حیدر کی محبت میں سردار بھی کھل کر بولا ہے کوئی میثم تمار سے پہلے، بولا ہے کوئی میثم تمار سے پہلے۔ صلوات برحمت محمد وآلہ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، بہترین اشعار آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کر رہے تھے جناب محترم فصاحت جون پوری صاحب۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب محترم ساحل اعظمی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام اور حاضرین کرام السلام علیکم۔ اولاً آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس عظیم الشان جشن کی بابرکت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات ایک صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد۔ اور مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ علماء کرام موجود ہمارے ذکی اسد صاحب قبلہ، امید اعظمی صاحب قبلہ، اور جہاں تک آواز جا رہی فساد بھائی ہمارے سارے لوگ کہ مطلع سنیں کہ جو منکر دی ہے جسے انکار خدا ہے، جو منکر دی ہے جسے انکار خدا ہے، جو منکر دی ہے جسے انکار خدا ہے، وہ بھی در عباس پاس سجدے میں پڑا ہے۔ واہ ملاحظہ فرمائے، شعر واہ، سنیں بہت گے اچھا ہے۔ ناظرین۔ میری عادت ہے کہ موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے، بہت مولا اچھا عباس مطلع ہے۔ کی شان میں پڑھوں گا سارے شعر۔ جو منکر دی ہے جسے انکار خدا ہے، وہ بھی در عباس پاس سجدے میں پڑا ہے۔ واہ، عباس کے کردار کی معراج تو دیکھو، شعر سنیں کہ جو منکر دی ہے جسے متصل ہے سارے شعر، کہ جو منکر دی ہے جسے انکار خدا ہے، وہ بھی در عباس پاس سجدے میں پڑا ہے۔ عباس کے کردار کی معراج تو دیکھو، عباس کے کردار کی معراج تو دیکھو، شبیر کی آغوش میں ہنس بول رہا ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ عباس کے کردار، اور ایک
بات پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ عباس کے کردار کی معراج تو دیکھو، شبیر کی آغوش میں ہنس بول رہا ہے، تو شبیر کی آغوش میں عباس نہیں ہے. خاص توجہ ناظرین جہاں تک آواز جا رہی کہ شبیر کی آغوش میں عباس نہیں ہے، اسلام کی آغوش میں قرآن وفا ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. شبیر کی آغوش میں عباس نہیں ہے، اسلام کی آغوش میں قرآن وفا ہے. تو دنیا میں وفادار تو مل جائیں گے، لیکن دنیا میں وفادار تو مل جائیں گے، لیکن عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے. شکریہ کہ دنیا میں وفادار تو مل جائیں گے، لیکن عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے. اور دو تین شعر سنیں الگ سے ناظرین، خاص توجہ بھی یہاں سے چاہتا ہوں، علماء کرام کی بھی داد چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفادار تو مل جائیں گے، لیکن عباس علمدار وفاؤں کا خدا ہے. کہ مسجد کی طرف جائیے لیکن یہ رہے دھیان. علماء کرام خاص توجہ، مسجد کی طرف جائیے لیکن یہ چاہتا ہوں رہے اگر دھیان. سچی بات ہو کہ مسجد کی طرف جائیے لیکن یہ رہے دھیان، زہرا نے مصلی پہ تبرہ بھی کیا ہے. شکریہ، بہت شکریہ کہ مسجد کی طرف جائیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی تائید لاکھوں کے برابر ہے کہ مسجد کی طرف جائیے لیکن یہ رہے دھیان، زہرا نے مصلی پہ تبرہ بھی کیا ہے. منکر جو تبرے کے ہیں ان لوگوں نے گویا، منکر جو تبرے کے ہیں ان لوگوں نے گویا قرآن کی آیات سے منہ پھیر لیا ہے، قرآن کی آیات سے منہ پھیر لیا ہے. اور سنیں حضرات کہ جنت میں مکان، مولانا امید صاحب قبلہ، کہ جنت میں مکان ساغر کوثر لب کوثر. جنت میں مکان ساغر کوثر لب کوثر، ساغر کوثر لب کوثر، جو کچھ بھی ملا ہم کو تبرے سے ملا ہے. شکریہ، بہت شکریہ کہ جنت میں، بہت شکریہ، جنت میں مکان ساغر کوثر لب کوثر، جو کچھ بھی ملا ہم کو تبرے سے ملا ہے. جنت کی تمنا نہیں مجھے ہرگز نہیں ساحل، جنت کی تمنا مجھے ہرگز نہیں ساحل، گھر میں میرے سرور کا آذا خانہ سجا ہے، گھر میں میرے سرور کا آذا خانہ سجا ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بس ناظرین آخر کلام میں ایک اور بہت پرانا کلام میرا مشہور کلام ہے، میں چاہتا ہوں علی ٹی وی کے ذریعے آپ تک پہنچے اور محفوظ بھی ہو جائے کلام. سنیں آپ حضرات کہ اتنی جرأت نہ تھی لب شیر کے چھوتا پانی. کیا بات ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ بہت پرانا کلام میرا مشہور کلام ہے کہ اتنی جرأت نہ تھی لب شیر کے چھوتا پانی، سنگ ہو جاتا اگر حد سے گزرتا پانی. ملاحظہ فرمائیں، بہت مشہور کلام، بہت پسند کرتے ہیں لوگ ہندوستان میں کہ اتنی جرأت نہ تھی لب شیر کے چھوتا پانی، سنگ ہو جاتا اگر حد سے گزرتا پانی. کہ نہر پہ آ گیا سقائے سکینہ پانی، نہر پہ آ گیا سقائے سکینہ پانی، سیکھ تہذیب سے بہنے کا سلیقہ پانی. شکریہ کہ نہر پہ آ گیا، سبحان اللہ، زیادہ سبحان نہیں ہے، اللہ. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ نہر پہ آ گیا سقائے سکینہ پانی، سیکھ تہذیب سے بہنے کا سلیقہ پانی. میرے عباس کا دریا پہ ہے قبضہ اب تک، فساد صاحب کہ میرے عباس کا دریا پہ ہے قبضہ اب تک، بس اسی واسطے دنیا میں ہے سستا پانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ میرے عباس کا دریا پہ ہے قبضہ اب تک، بس اسی واسطے دنیا میں ہے سستا پانی. بولے عباس سکینہ سے رضا دلوا دو. شعر سنیں حضرات کہ بولے عباس سکینہ سے رضا دلوا دو، ایک ہی مشک میں بھر لاؤں گا سارا پانی. بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان بولے اللہ. عباس سکینہ سے، شکریہ، بولے عباس سکینہ سے رضا دلوا دو، ایک ہی مشک میں بھر لاؤں گا سارا پانی. اور یہ شعر قبلہ نوری صاحب، قبلہ ذکی بھائی اور امی صاحب، سارے لوگ جو بہت پسند ہے، مجھے بھی سارے لوگ نے پسند کیا کہ بولے عباس سکینہ سے رضا دلوا دو، ایک ہی مشک میں بھر لاؤں گا سارا پانی. کوئی دنیا کا مورخ یہ بتا سکتا نہیں، کوئی دنیا کا مورخ یہ بتا سکتا نہیں میرے عباس کے چلو میں تھا کتنا پانی.
بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ بہت شکریہ. واہ. کوئی دنیا کا مورخ یہ بتا سکتا نہیں میرے عباس کے چلو میں تھا کتنا پانی. میں شکریہ، بہت شکریہ. کوئی دنیا کا مورخ یہ بتا سکتا نہیں میرے عباس کے چلو میں تھا کتنا پانی. بس جلدی جلدی آخری 3 شعر سنیں اور اجازت. کہ میرے عباس کے چلو میں تھا کتنا پانی کہ ظلم چہرے پا بسد ناز چڑھائے تھا جسے. خاص لوگوں کے لیے. ظلم چہرے پا بسد ناز چڑھائے تھا جسے صبر شبیر نے کیا خوب اتارا پانی. ارے کیا بات ہے، بہت اچھا شعر ہے، میں کہہ رہا ہوں اب 4 شعر بہت جو اچھا ناظرین شعر ہے. پڑھ رہا ہوں، واہ. آخری 4 شعر جو پڑھ رہا ہوں میں محفلوں میں نہیں پڑھتا ہوں چونکہ مجمع بہرحال اب میں خاص لوگوں کے لیے آخری 4 شعر پڑھ رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے کہ ظلم چہرے پا بسد ناز چڑھائے تھا جسے صبر شبیر نے کیا خوب اتارا پانی. جب بھی آیا کوئی مغرور در حیدر پر. ملاحظہ فرمائے جب بھی آیا کوئی مغرور در حیدر پر ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ مانگا پانی. جب بھی آیا کوئی شکریہ. جب بھی آیا کوئی مغرور در حیدر پر ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ مانگا پانی. ایک پیغام دے رہا ہوں، عالمی پیغام. ملاحظہ فرمائیں کہ یاد کرنا ہے مجھے تشنا لبی سرور کی. ملاحظہ فرمائیں یاد کرنا ہے مجھے تشنا لبی سرور کی ورنہ ہرگز نہیں پیتا میں یہ ٹھنڈا پانی. شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ کہ یاد کرنا ہے مجھے تشنا لبی سرور کی ورنہ ہرگز نہیں پیتا میں یہ ٹھنڈا پانی. کہ رخ پہ اصغر کا لہو مل جو نہ لیتے شبیر اٹھ گیا ہوتا زمینوں سے یہ سارا پانی. اٹھ گیا، آخری شعر، اٹھ گیا ہوتا زمینوں سے یہ سارا پانی. کون کہتا ہے کہ اصغر کو تھی پانی کی طلب. کون کہتا ہے کہ اصغر کو تھی پانی کی طلب. سچ تو یہ ہے لبے بے شیر کو ترسا پانی. واہ. سچ تو یہ ہے لبے بے شیر کو ترسا پانی. کہ خون اصغر کا تصدق ہے یہ ساحل ورنہ. خون اصغر کا تصدق ہے یہ ساحل ورنہ آسمانوں سے کبھی بھی نہ برستا پانی. آسمانوں سے کبھی بھی نہ برستا پانی. کوئی دنیا کا مورخ یہ بتا سکتا نہیں میرے عباس کے چلوں میں تھا کتنا پانی. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین سماعت فرما رہے تھے آپ جناب محترم ساحل اعظمی صاحب کو. آئیے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور میں 2 شعر سناتا ہوں اور وہ 2 شعر اسی زمین میں جس زمین میں جناب محترم ساحل صاحب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. 2 شعر صرف اسی زمین میں سن لیجئے. وقت نہیں تھا اس لیے میں نے زیادہ شعر نہیں سنا ہے چونکہ آغاز سے زیادہ سننا ہے، لیکن ساحل بھائی نے یاد کرا دیا جس زمین میں ساحل صاحب نے سنایا ہے. 2 شعر سنیے جناب ضمیر بھوپت پوری، ضمیر الہ آبادی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا. واہ. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. واہ. پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی. اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا. اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا. کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی. واہ. اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا. بہت خوب، بہت خوب. کوئی یہ کہہ نہ سکے ہاتھ نہ آیا پانی. آئیے حضرات اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ چند سوالات ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو عام طور سے ایک عام انسان کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور خواص کے ساتھ ساتھ عوام کے ذہن میں بھی آتے ہیں. چاہتے ہیں کہ آج روز ولادت باسعادت باب العوائج مولا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے پرمسرت موقع پر ان سوالات کے جوابات آج علی ٹی وی سے نشر ہو جائے اور علی ٹی وی کے ذریعے سے آپ حضرات تک اور جن کے ذہن میں بھی اس قسم کے سوالات آتے ہوں ان تک آغا کے جوابات ہوں گے. سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور یہ سوال آغا کی خدمت میں اور انشاءاللہ یہ جوابات بھی. چونکہ آپ سب مولا عباس کے فضائل سنتے ہیں مسلسل محافل میں، مسلسل مجالس میں، آج فضائل کے حوالے سے ہی کچھ بات کرنی ہے. اور
ایک چیز اس میں یہ ہے کہ آپ عام طور سے یہ بات سنتے ہیں کہ مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو تمنائے حضرت علی علیہ السلام کہا جاتا ہے. تو میرا پہلا سوال آغاز سے یہی ہے کہ حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تمنا کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے تمام ناظرین، سامعین اور تمام حاضرین کی خدمت میں اس عظیم الشان موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سرکار وفا کی بارگاہ کی زیارت اور آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. الہی آمین. آپ نے جو سوال پوچھا ہے، یقیناً یہ سوال بہت سے ذہنوں میں اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہم نے اس کلمے کو، اس جملے کو سنا ہے کہ سرکار وفا تمنائے امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے. سرکار امیر المؤمنین کو اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا فرمائیں وہ تمام اولاد بے نظیر، بے مثال ہیں، اور انہی فرزندوں میں وہ 2 بیٹے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اپنی حجت قرار دیا، امام معصوم قرار دیا. لیکن وہ بیٹا کہ جس بیٹے کے لیے سرکار امیر المؤمنین نے تمنا ظاہر فرمائی، اور جس بیٹے کے لیے آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ مجھے ایک ایسے خانوادے میں شادی کرنی ہے کہ جس خانوادے کو ایک بابرکت، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ایک ایسا گھرانہ کہ جس گھرانے میں ہمیشہ بہادر افراد پیدا ہوتے ہوں، اس گھرانے میں اس طرح کی اولاد سامنے آئے کہ جو میرے بیٹے امام حسین کی کربلا میں مدد کر سکے. جملہ جو تاریخ میں وارد ہوا ہے وہ سرکار امیر المؤمنین کا جملہ اپنے بھائی جناب عقیل سے ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ اختر لی امرأتن، ایک خاتون کو تلاش کرو کہ جو ولدت الفحولہ من العرب، کہ جو ایک بہادر گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، تاکہ میں لأتزوجہا، تاکہ میں اس سے عقد کروں، اور اس کے بعد ایک ایسا بیٹا دنیا میں آئے کہ جو بیٹا کربلا میں میرے حسین کا مددگار بن جائے. تو چونکہ سرکار امیر المؤمنین نے تمنا کی ہے، اس بنا پر سرکار ابوالفضل العباس کو تمنائے امیر المؤمنین کہا گیا. لیکن اس میں ایک بات غور طلب ہے، وہ بات یہ ہے کہ سرکار امیر المؤمنین نے سرکار وفا کے لیے جس گھرانے کو تلاش کیا وہ گھرانہ بہادر گھرانہ ہونا چاہیے. یعنی اس کے معنی ہے امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کہ جو اس کائنات کے سب سے زیادہ بہادر اور شجاع انسان کے جن کے لیے قصیدہ لا فتح نازل ہوا، ایک ایسے عظیم الشان انسان کو بھی میدان کربلا میں جس شخصیت کے ذریعے سے اپنے بیٹے کی مدد کرنے کی تمنا ہے، وہ ایسے بیٹے کی تمنا ہے کہ جو بہادر گھرانے میں پیدا ہوا ہو. یعنی گھرانوں کا اثر ہوتا ہے، خاندانوں کا اثر ہوتا ہے، قبیلوں کا اثر ہوتا ہے، خاص طور سے ماں کا اپنی اولاد پر اثر ہوتا ہے. اور اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ تمام افراد کہ جن کے دلوں میں ناصران امام عصر علیہ السلام کے جیسی اولاد رکھنے کی تمنا ہے، انہیں بھی اس سلسلے میں اپنے پروردگار سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں کوشش بھی کرنی چاہیے ایسا گھرانہ، ایسا خانوادہ، ایسا قبیلہ کہ جس قبیلے میں اہل بیت اطہار کے خدمت گزار، اہل بیت اطہار کے عاشق پائے جاتے ہوں، اسی گھرانے سے آنے والی خاتون کے بطن میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے وقت کے امام کا ناصر اور مددگار بن سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آغا آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک بہادر خاندان میں عقد کرنا چاہ رہے تھے تاکہ ایک بہادر بچہ. اس میں ایک سوال عام طور سے یہ ہے کہ مولا کائنات سے زیادہ اس کائنات میں کسی کے پاس علم نہیں ہے، سب سے بڑے عالم ہیں، اس کے بعد جناب عقیل سے کیوں کہا کہ ایک بہادر خانوادہ تلاش کریں؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے، اور یہ سوال اکثر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور بات معقول بھی ہے. کائنات میں امام معصوم سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا، یا یوں جملے بدل کے کہہ دیے جائیں کہ تمام علوم کا احصاء کیا ہے
امام معصوم میں سرکار امیر المؤمنین تمام علوم کا سر چشمہ ہیں، بقیہ سب کے پاس جو علم ہے وہ امیر المؤمنین کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ بے شک، اب بے یہاں شک۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امیر المؤمنین نے کیوں جناب عقیل سے یہ بات کہی کہ ایک ایسے گھرانے کو تلاش کرو کہ جو بہادر گھرانہ ہو، کہ جس گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، جس گھرانے کی خاتون کے بطن میں پیدا ہونے والا بچہ کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ وجہ صرف ایک سمجھ میں آتی ہے کہ جو علماء نے لکھا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ سرکار امیر المؤمنین نے اپنے اس بھائی سے یہ تمنا ظاہر کی ہے کہ جن کا نام عقیل ہے، جناب عقیل وہی ہیں کہ جن کا ایک بیٹا جناب مسلم بن عقیل کی شکل میں میدان کربلا سے پہلے اپنے وقت کے امام پر اپنی جان کو نچھاور کر چکے ہیں۔ یہ جناب مسلم بن عقیل کہ جو میدان کربلا سے پہلے 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، ان کی کل عمر مبارک جس موقع پر سرزمین کوفہ پہ شہید ہوئے 28 سال کی تھی۔ سرکار وفا میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، اکثر روایتوں میں آپ کی عمر مبارک 32 سال تھی، یعنی ان دو کے درمیان، یہ دونوں آپس میں کزن بردر ہیں، سرکار ابو الفضل عباس اور جناب مسلم بن عقیل، یہ دونوں آپس میں چچازاد بھائی ہیں۔ ان دونوں کی عمروں کے درمیان جو ڈفرنس ہے، فرق ہے، وہ 4 سال کا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار امیر المؤمنین نے جناب عقیل سے یہ فرمائش کیوں فرمائی، اس کی وجہ یہی تھی۔ سرکار امیر المؤمنین اپنے بھائی جناب عقیل سے یہ مشورتاً، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ان کو یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں کربلا کے لیے آج ہی سے انتظام شروع کر رہا ہوں، میرے بھائی عقیل آپ بھی انتظام شروع کر دیجئے۔ اور یہی ہوا کہ سرکار امیر المؤمنین نے جس بیٹے کی تمنا کی، وہ میدان کربلا کی تک پہنچتے پہنچتے 32 سال کی عمر مبارک تک پہنچے، اور جناب عقیل نے بھی کربلا کی تیاری میں جس بیٹے کو تیار کیا، آمادہ کیا، ان کی عمر مبارک 28 سال کی ہے۔ تو اب جملہ بدل کے یوں کہہ دیا جائے، سرکار امیر المؤمنین نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا تھا، ان سے مشورہ لیا نہیں تھا۔ سرکار امیر المؤمنین نے اپنے بھائی سے کربلا کی تیاری کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ آپ بھی ایک بیٹے کی تیاری میں آج ہی سے مصروف ہو جائیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان 2 بھائیوں کی اولاد میدان کربلا میں اور کربلا سے پہلے اپنے وقت کے امام کے جانثاروں میں شامل ہوئی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آغا اس میں ایک سوال اور ہے جو عام طور سے کہ سرکار باب العوائز کا ایک لقب ہے قمر بنی ہاشم، تو یہ لقب عام طور سے مشہور ہے۔ آپ سے اس وقت سوال یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا عباس کو ان کے علم کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے؟ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والی شخصیت کہ جس گھرانے میں فضیلتیں اپنے کمال پر موجود ہوں، وہاں یہ معین کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کے یا اس شخصیت کے اندر کون سی خاصیتیں ہیں جو اپنے والد سے منتقل ہوئی ہیں۔ جہاں تک علم کی بات ہے، سرکار امیر المؤمنین نے اپنی زبان چسائی ہے اس بیٹے کو، اور کائنات گواہ ہے، اگر امام معصوم اپنی زبان اطہر پر چند لحظوں کے لیے ایک کنکری کو رکھیں اور سامنے والے کو دے دیں تو وہ 72 زبانوں کا عالم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخصیت کو امیر المؤمنین نے زبان چسائی ہو تو اس کے علم کی انتہا کو تو کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ ادھر سے شجاعت کا عالم یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جنگ صفین میں بھی سرکار ابو الفضل عباس کی موجودگی اور بہادری کے ساتھ جنگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ جنگ کہ جس جنگ میں آپ کی عمر ابھی 13-14 سال کی ہے، اس جنگ میں بھی اتنی بہادری کے ساتھ آپ کا میدان میں آنا اور اس بہادری کے ساتھ دشمنوں سے لڑنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خاندان ہی بہادر ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس خاندان میں کون کتنا بہادر، نہیں، سب بہادر اور بے پناہ بہادری میں ایک دوسرے سے آگے۔ تو اب جناب سرکار ابو الفضل عباس بہادری میں بھی بے مثال ہیں، لیکن بقیہ تمام صفتیں، جتنی بھی صفتیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اچھی قرار دی ہیں، ان تمام کمال رکھنے والی صفتوں میں بدرجہ کمال اگر کوئی شخصیت ہیں تو یہ اہل بیت اطہار ہیں، اور ان کے درمیان سرکار ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے۔
لیکن اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، یہ جملہ میدان کربلا میں خود سرکار سید الشہداء نے اپنے بھائی سے فرمایا تھا، اور اسی جملے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ یہ بھائی کو سرکار سید الشہداء نے کیوں قمر کہا ہے۔ آپ کا جملہ یہ ہے کہ اخی یا نور عینی یا شقیقی، اس کے بعد فرماتے ایا قمرن منیرن کنت عونی، فرماتے کہ اے میرے بھائی، اے میرے آنکھوں کی کا نور، اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، میرے مددگار۔ اس کے بعد فرمائے کہ اے قمر منیر، ایک چاند آپ نے دیکھا ہوگا، وہ چاند بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مہینہ شروع ہوتا ہے بڑا ہلکا سا چاند فلک پہ دکھائی دیتا ہے، اور ایک چاند وہ بھی ہوتا ہے کہ جو 14 تاریخ کو دکھائی دیتا ہے، بدر جس کو کہتے ہیں۔ لیکن جب لفظ بدر نہ استعمال کرنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ مکمل روشنی دینے والا چاند، تو ایسے موقع پہ قمر کے ساتھ، قمر یعنی چاند، اس کے ساتھ لفظ منیر استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چاند کہ جو معمولی روشنی نہیں رکھے ہے بلکہ سب سے زیادہ روشنی رکھنے والا چاند۔ اور اب فرماتے ہیں کہ کنت عونی، اے میرے بھائی تم چاند ہو، تمہارے اندر پوری طرح سے وہ روشنی ہے کہ جو اس کربلا کے میدان ہی کو نہیں بلکہ پوری کائنات کو منور کیے ہوئے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے مددگار ہو۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ یہ لقب سرکار سید الشہداء نے اس بنا پر، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے لیے بہترین مددگار تھے سرکار ابو الفضل العباس۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، روایتوں میں اگر آپ دیکھیے تو امام معصوم کے لیے لفظ وارد ہے کشم سے، امام سورج کی طرح سے ہیں، اور امام حسین نے سرکار ابو الفضل العباس کو چاند کہا ہے۔ آپ واقف ہیں کہ چاند کا سارا نور وہی ہے کہ جو اس نے سورج سے حاصل کیا ہو۔ سرکار وفا کو میدان کربلا میں امام حسین نے چاند کہہ کر یہ بتا دیا کہ وہ عظمتیں، رفعتیں جو اللہ کی طرف سے جناب عباس کو عطا ہوئی ہیں، ان عظمتوں، رفعتوں کی بنا پہ سرکار وفا چاند ہیں۔ وجہ یہی ہے انہوں نے جو کچھ بھی لیا وہ اپنے وقت کے امام کی خدمت اور ان کی نصرت کی بنا پر اپنے کو وہ درجہ عطا کیا کہ آج اللہ رب العزت نے انہیں تمام بنی ہاشم کے درمیان چاند قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے درمیان میں صفین کا ذکر کیا ہے تو ایک بات اس میں ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ صفین میں مولا عباس علیہ السلام نے زبردست حملہ کیا، بڑھ بڑھ کر حملہ کیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک خاموش ہو گئے۔ ابن ملجم کی تلوار چلی ہے، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، مولا عباس خاموش ہیں، امام حسن کے جنازے پہ تیر برسا ہے، جناب عباس خاموش ہیں، حر کے لشکر نے امام حسین کی سواری کو روک لیا، مولا عباس خاموش ہیں، یہاں تک کہ خیمہ بھی۔ تو یہ تضاد کیوں؟ کہاں تو ایک زمانہ یہ ہے کہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں اور کہاں بالکل خاموشی کا، تو یہ تضاد کیسے ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسے کیسے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ دو سیرتیں آپ نے پیش کی ہیں اور ان دو سیرتوں پر گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک جملے کے ذریعے سے اس کو واضح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو اگر جنگ کے زاویے سے دیکھیے تو یہ سیرتیں دو دکھائی دیں گی۔ جنگ کا زاویہ اگر ہمارے ذہن میں ہے، میدان جنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ کے پر تلوار نکل رہی ہے، ایک جگہ پہ تلوار نہیں نکل رہی ہے، تو جنگ کے زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ سیرتیں العیاذ باللہ دو مختلف سیرتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اختلاف سامنے نہیں آئے گا۔ مثلا جنگ صفین میں سرکار ابو الفضل العباس اپنے ارادے سے گئے یا امام معصوم کے حکم سے گئے؟ اگر یہ زاویہ ہمارے ذہن میں ہو تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ تیر برسنے کے باوجود امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے بغل میں کھڑے ہوئے سرکار وفا کی تلوار کیوں نہیں باہر نکلی؟ اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ میدان کربلا میں خیمے ہٹاتے وقت سرکار وفا کی تلوار کیوں نہیں نکلی، یا جناب حر کے حملے کے موقع پر اور امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دینے کے باوجود سرکار وفا کی تلوار کیوں نہیں نکلی۔ ان ساری جگہوں میں ساری جگہوں کے اوپر بس ایک چیز ہے جس پر ہمیں توجہ دینا ہے، تلوار نکلی یا تلوار نہیں نکلی یہ اہمیت نہیں رکھتا۔
اصل بات یہ ہے کہ سرکار وفا کی نگاہیں امام معصوم کے اشاروں کی طرف تھیں۔ امام کا اشارہ ہوگا تو تلوار نکلے گی، نہیں اشارہ ہوگا تو تلوار نہیں نکلے گی۔ اور اس زاویے سے اگر دیکھیے، اپنے امام کی اطاعت کا جذبہ جو جناب عباس کے اندر تھا، اسی اطاعت کے جذبے نے کبھی اس بات کی طرف آپ کو آمادہ کیا کہ آپ تلوار نکال لیں، کبھی اس بات پہ آمادہ رکھا کہ تلوار نہیں نکالنا ہے۔ کیوں؟ امام وقت کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر میں جملے کو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حقیقت یہ ہے، اگر جنگی اعتبار سے دیکھا جائے تو معاذ اللہ سیرت الگ الگ دکھائی دے گی، لیکن امام وقت کی اطاعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سیرت آپ کو جنگ صفین میں دکھائی دے گی، وہی سیرت امیر المؤمنین کی شہادت کے موقع پر بھی دکھائی دے گی، وہی سیرت امام حسن علیہ السلام کے دفن کے موقع پر بھی دکھائی دے گی، اور وہی سیرت میدان کربلا میں بھی دکھائی دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں معمولاً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب زیادہ بہادر ہو تو پھر جذبات بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں، اور معمولاً عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر اپنے جذبات کے تحت زیادہ کام کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نگاہوں کے سامنے آپ کے جگر کے ٹکڑے میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ تلوار لے کے اچانک میدان کربلا میں نہیں آئے، بلکہ بار بار جا کر اپنے امام سے اجازت لے رہے ہیں کہ اگر اجازت مل جائے تو میدان میں آئیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اطاعت امام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ اس جذبے کے سامنے جو بقیہ جذبات، بہادری کا جذبہ، اپنے اظہار شجاعت کا جذبہ، یہ سارے جذبات نیچے تھے، امام کی اطاعت کا جذبہ سب سے بلند تھا، اور اسی اطاعت امام کے جذبے نے آج سرکار ابوالفضل عباس کو آسمان کی اس بلندی تک پہنچایا ہے کہ آج کائنات حیرت زدہ ہے کہ اس میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کا یہ علمدار کس عظمت پر فائز تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ آغا بس یہیں سے ایک آخری سوال اور اس کے بعد پروگرام کو ختم کریں گے۔ آپ نے عظمت کی بات کی، اور یقیناً باب الحوائج کی عظمت اس وقت جو ہے لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے، اور کربلا سے لے کر اب تک مسلسل نثر میں اور نظم میں باب الحوائج کی عظمت بیان ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی لکھنے والوں کے قلم خاموش ہو گئے، باب الحوائج کی عظمت اب تک بیان نہیں ہو پائی ہے کما حقہ جتنی بیان ہونی چاہیے تھی۔ میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ باب الحوائج مولا حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت کا کوئی واقعہ یا کوئی گفتگو یا کوئی حدیث امام معصوم کی زبانی۔ میں دو تین جملے جلدی عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو میں فضیلت عرض کر دوں کہ جو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے، صلی علی محمد و آل محمد مولا فرماتے کہ ان للعباس لمنزلۃ عند اللہ یغبطہ بہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑی فضیلت شہادت کی ہے، اور شہید ہو جانے والا انسان سب سے زیادہ عظیم درجہ رکھتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں تمام شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے، تمنا کر رہے ہوں گے کہ مجھے بھی یہ درجہ مل جائے۔ کب؟ جب وہ سارے شہداء سرکار ابوالفضل عباس کے درجے کو اللہ کے نزدیک دیکھیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا درجہ شہداء کے درمیان اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے تو سرکار ابوالفضل عباس کو عطا فرمایا ہے۔ دوسرا جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جس جملے کو واقعاً ہم سب کو دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اختیار بھی کرنا چاہیے۔ اس کائنات میں سب سے عظیم شخصیت شفاعت کے لیے اگر کوئی ہیں تو وہ ہیں جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ میدان محشر میں آپ سے بڑا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، سب سے عظیم ذات۔ لیکن آپ کی زبان اطہر کا وہ جملہ کہ جب سرکار امیر المؤمنین کے ذریعے سے رسالت مآب نے یہ بات پوچھوائی کہ ذرا پوچھیں کہ میری بیٹی سے کہ میدان محشر میں ان کے پاس وسیلہ شفاعت کیا ہے، اس موقع کے اوپر جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ کفانا فی ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس۔ فرمایا تھا کہ میدان محشر میں لوگوں کی شفاعت کے لیے میرے پاس میرے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ یہی کافی ہوں گے۔
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کائنات کی مخدومہ ہوں وہ میدان محشر میں سرکار وفا کے ان ہاتھوں کو لے کر اس امت کی شفاعت کے لیے تشریف لائیں گی. یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اور آخری بات کہہ کہ میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں، سرکار سید الشہداء کے پاس میدان کربلا میں آقا ابو الفضل عباس تب تشریف لائے تھے کہ جب پورا لشکر شہید ہو چکا تھا. آخری فرد کے طور پر یا ایک دو ہی فردیں باقی تھیں، آپ تشریف لائے ہیں. اور اس موقع پر سرکار سید الشہداء نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اذا مضیت تفرق عسکری، عباس اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس موقع پر میرے آقا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ علم نہیں ہے کہ لشکر نہیں رہ گیا، سب شہید ہو چکے؟ نہیں، مکمل علم ہے. اس کے باوجود آپ کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نگاہ امام حسین میں سرکار وفا کی کتنی عظمت ہے. سرکار سید الشہداء کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سرکار سید الشہداء کی نظر میں سرکار ابو الفضل عباس کی وہ عظمت ہے کہ لوگ سرکار وفا کو اکیلا سمجھ رہے ہیں، امام حسین کی نگاہ انہیں پورا لشکر سمجھ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان واہ، یہ بہت عظیم درجہ ہے. اور اسی لیے سرکار سید الشہداء نے جس موقع کے اوپر لوگ آئے تھے اس لیے تاکہ امان نامہ دیا جائے، وہ تفصیلی گفتگو ہے میدان کربلا میں، اور سرکار وفا اٹھ کر نہیں جانے پہ تیار تھے. سرکار سید الشہداء کے بغل میں تشریف فرما ہے. سرکار سید الشہداء نے جملہ فرمایا تھا کہ ارکب نفسی فداک، عباس گھوڑے پہ بیٹھو، جاؤ ان سے بات کرو، میں تم پر قربان ہو جاؤں. اللہ اکبر، اللہ وقت کے معصوم امام کا یہ جملہ کہ میں تم پر قربان ہو جاؤں، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، حقیقت پر مبنی جملہ ہے. اسی سے ہمیں سرکار وفا کی عظمت کو محسوس کرنا چاہیے. اور آج کی اس عظیم شب میں ہم سبھی کو سرکار وفا کی بارگاہ میں آ کر سرکار وفا کو شفیع قرار دیتے ہوئے ان کے ذریعے سے توسل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں، اپنی مرادیں، اپنی مناجات کو پیش کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو باب المراد قرار دیا ہے. آپ وہ دروازہ ہیں کہ جس دروازے سے تمام بندوں کی حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ کو. ناظرین، بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے وقت دیا، آپ نے پروگرام سماعت فرمایا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ علی ٹی وی آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. اگر آپ اسے نہیں دیکھیں گے تو یہ پروگرام یا یہ چینل نہیں، لیکن آج آپ اس پروگرام سے محبت کر رہے ہیں، اس ٹی وی سے محبت کر رہے ہیں، لہٰذا اس چینل نے، علی ٹی وی نے الحمدللہ 7 برس مکمل کر لیے ہیں اسی پہلی رجب کو. اور انشاءاللہ آپ کی محبتیں اسی طریقے سے اور آپ کا تعاون اسی طریقے سے شامل حال رہا تو یہ پروگرام اور یہ علی ٹی وی مستقبل میں اور بہتر پروگرام بھی کرے گا، اور یہ انشاءاللہ ظہور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے متصل ہو جائے گا. آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. التماس دعا.